बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज की अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले हो रहे हैं और रिपोर्टेडली 2 ड्रोन हमले जो हैं वो अब तक हो चुके हैं, और अगर हम गैर मुसद्दक़ा कहें तो इनकी तादाद जो है वो 5 से 7 बताई जा रही है। बहरहाल जो रिपोर्ट हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो अभी ताज़ा तीन इत्तला है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक और ड्रोन हमला हुआ है बाजोड़ की तहसील मोहम्मद के इलाके में, और डमाडोला में मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में 4 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ एक और जो रिपोर्ट है वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसिफ खान महसूद हैं, ये मेंबर सूबाई असम्बली हैं, इनके मुताबिक जो है वो वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला हुआ है, और ये ड्रोन हमला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीरिस्तान में हुआ और आज जो है वो माटर हमला हुआ है। मकामी मलक मीर हसन और इसकी 14 साला बच्ची जो है वो इस वाक़े में शहीद हो गए हैं, जबकि वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ड्रोन की FIR कटवाने का मुतालबा किया है। तो ये सूरत हाल जो है वो संगीन इसलिए हो गई है कि एक जानिब तो 25 अक्टूबर को खैबर में वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जा रहे हैं और वहाँ पर एक अमन जरगा मुनक़्क़िद किया जाएगा, और ये मैंने कल रिपोर्ट किया था कि इसकी तादाद जो है वो हज़ारों में लाखों के करीब जा सकती है। यानी खैबर के तमाम लोग जो हैं वो इस अमन जगह में शरीक हो रहे हैं। वहाँ के हमायदीन, वहाँ के मशरान, वहाँ की नौजवान सब जो हैं वो इस अमन जरगा में शरीक होने जा रहे हैं। और कल हमने बात की थी कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा जरगा भी साबित हो सकता है, और उससे पहले आज और कल ये ड्रोन हमले जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये तो रिपोर्टेडली है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग ये दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये ड्रोन हमले जब से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आए हैं इनकी तादाद 7 से 8 है। तो इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को ये मैंडेट दिया कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ऑपरेशन नहीं होगा और उसके लिए इक़दाम करने हैं। अब जो सुहेल आफरीदी हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। यानी सुहेल आफरीदी इस वक्त काबीना के बग़ैर जो हैं वो वज़ीर आला हैं, हुकूमत चला रहे हैं, और कोई भी हुकूमत जो है वो काबीना के बग़ैर नहीं चलाई जा सकती। काबीना का होना ज़रूरी होता है, और जो हुकूमत है वो काबीना के बगैर नामुकम्मल, यानी जो हुकूमत जिसे हुकूमत कहा जाता है वो काबीना होती है। काबीना ने फ़ैसले करने होते हैं, काबीना ने फ़ैसलों की तौसीक देनी होती है, और कोई भी ऐसा आपको मसला आ जाता है तो फिर आपको काबीना के ज़रिए उसकी मंजूरी करवाना होती है, और अगर आप ये अमल नहीं करते तो फिर आपके लिए कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी इस वक्त सुहेल आफरीदी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कर सकते हैं या कोई इस तरह के अहकामात दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकते जो कि आइन और कानून और पेचीदगी वाला मामला हो। तो इस वक्त काबीना का उन्हें बहुत बड़ा एक मसला है, बहरान है कि अभी तक जो है वो काबीना नहीं बन सकी है। अब एक और ख़बर है मेरे पास कि जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि अब तक कोई 12 से 13 लोगों के 3MPO के तहत उनको जो है वो नज़रबंद किया गया है। ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन। यानी सुहेल आफरीदी ने अपने पहले इजलास में ये उन्होंने कहा कि किसी भी कारकुन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा, और MPO के तहत कोई नज़रबंद नहीं किया जाएगा। और हमें ये इत्तलात मिल रही हैं KP से कि 13 के करीब जो हैं वो MPO के जो हैं वो ऑर्डर किए गए, ब्यूरोक्रेसी ने किए, और उन पर अमल दरामद भी हो रहा है। तो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। इस वक्त उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इस वक्त जो है वो अपनी काबीना तश्कील नहीं दे पा रहे। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ये दिन ब दिन जो है ये सूरत हाल जो है ये कशीदा हो रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा, और प्रेशर जो है वो सुहेल आफरीदी पर आएगा, और शायद कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि इस सारी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी को जो है वो डाला जाए, और फिर वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले करें। वो ये ऐलान करने पर मजबूर हो जाएं, या तो जो पहली काबीना थी उसी को रिस्टोर करें,
یا کوئی عبوری طور پر کابینہ جو ہے وہ بنائیں اور پھر یہ فیصلے کریں، یا آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ریاست کسی صورت بھی سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں کروانا چاہتی۔ آج سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، اور ان سمیت متعدد لوگوں نے یہ درخواستیں دائر کی تھی۔ کل کے ویلاگ میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی تھی۔ آج جو لارجر بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، لیکن سہیل آفریدی کی اور دیگر لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، بلکہ اس دوران جو ہے ایک اور چیز سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ جو 265 جیل مینول ہے اس کو بحال کیا گیا، اور اس کے مطابق اب کوئی بھی قیدی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکے گا۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ صورتحال جو ہے میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے موقف دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا جیل رول 265 بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی اپیل پر سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ سنگل بینچ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے عمران خان کی جیل میں ہونے والی جو شیر افضل مروت کی درخواست تھی اس پر فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جیل رول 265 کو خلاف آئین قرار دے کر کل عدم قرار دیا تھا۔ جیل رول 265 کے مطابق قیدی کی جانب سے سیاسی گفتگو پر پابندی ہے، یعنی یہ اس کو بحال کیا گیا ہے، اور اب عمران خان جو ہیں وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ اس وقت یہ فیصلے کون دے رہے ہیں؟ وہ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو ہیں فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، ان کے منظور نظر ہیں۔ اس بینچ کے اندر بھی وہ ججز شامل ہیں جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ براہ راست فائدہ لیا، اور اب یہ فیصلے آ رہے ہیں، یہ فیصلے اسی طرح ہی آئیں گے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کی کرامات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل دیا اور یہ کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج ایک ایسے قانون کو دوبارہ زندہ کیا ہے جو غلامی اور ایک ڈکٹیٹر کی آمرانہ دور کی علامت ہے۔ رول 265 جو قیدیوں کو سیاسی گفتگو سے روکتا تھا، آج اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر دوبارہ بحال کر دیا ہے۔ یہ قانون عمران خان جیسے قومی رہنما کی آواز دبانے اور ان کے سیاسی اظہار کو روکنے کے لیے بحال کیا گیا ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے عدالت پہلے ہی واضح فیصلہ دے چکی ہے۔ مارچ 2025 میں عدالت نے حکم دیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیوں کی فہرست کے مطابق منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں کرائی جائیں، مگر اڈیالہ جیل انتظامیہ نے عدالتی فیصلوں کی کھلم کھلا دھجیاں اڑا رکھی ہیں۔ آج بھی عدالت نے دوبارہ یہی حکم دیا کہ عمران خان کی ملاقات کرائی جائے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، جنید اکبر کو جیل کے دروازے پر ہی روک دیا گیا اور ملاقات نہیں کروائی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر عدالت اپنے فیصلے پر خود عمل درآمد نہیں کرا سکتی، اگر جیل انتظامیہ کھلم کھلا عدالتی احکامات کی توہین کرے، تو پھر ایسے فیصلے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا عدالتیں محض فیصلے سنانے کے لیے ہیں یا انصاف کو یقینی بنانے کے لیے؟ ایک طویل رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہیں۔ جن فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدالتوں کے حکم پر یا عدالتوں کے اس آرڈر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ اگر ان کی فیور میں ہے تو کر دیتے ہیں، فیور میں نہیں ہے تو پھر ایک ایس ایچ او جو ہے وہ عدالتی حکم کو اس طرح پاؤں تلے رونتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج یہ مناظر ہم نے دیکھے، سہیل آفریدی نے بھی یہی بات کی، جنید اکبر بھی یہی کہہ رہے تھے، سلمان اکرم بھی راجہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر عدالتوں کو بند کر دیں، تالے لگوا دیں، وہاں پر یونیورسٹیاں بنا دیں، یا اس بلڈنگ کو جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں۔ دوسری جانب ناظرین، لبیک کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، لبیک پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا یہ جو پنجاب حکومت کی سفارش ہے وفاق کو بھیجی گئی ہے، وفاق اس کو منظور کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا، اور الیکشن معذرت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، اور سپریم کورٹ میں اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہ انہی ججز کے سامنے رکھے گا جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے، اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ راستہ جو اس وقت حکومت کھول رہی ہے، یہ راستے جو اس وقت جو روایات بنائی جا رہی ہیں، یقین کریں کل کو یہی حکومت ہوگی، یہی لوگ ہوں گے اور یہی جو ہیں وہ پھر کہہ رہے ہوں گے کہ کالا قانون ہے، سیاہ قانون ہے، آئین کے برعکس جو ہے آزاد اظہار رائے کو سلب کیا جا رہا ہے، آئین کے جو بنیادی روح ہے اس کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہی لوگ کل کو یہ
باتیں کر رہے ہوں گے جو آج یہ فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیصلے کل ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین، میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کے اوپر جو لگائی گئی الزامات ہیں، یعنی فرقہ وارانہ جو ہے انتہا پسندی، نفرت انگیز تقاریر اور چارج شیٹس وغیرہ، یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، الزامات لگائے گئے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اب پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آخر میں ناظرین ایک خبر ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے۔ اس وقت عمران خان جو احکامات جاری کر رہے ہیں یا احکامات جو دیتے ہیں وہ منوان جو ہے وہ باہر نہیں پہنچتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں کہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مریدکے میں جہاں پر لبیک پر حملہ ہوا، لبیک کا آپریشن ہوا، لبیک کو جس طرح انہوں نے ریاست نے ان کے ساتھ جبر کیا، تو یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ مریدکے کے اندر جلسہ اناؤنس کریں، لیکن یہ بات یا یہ حکم ان کا جو ہے وہ باہر نہیں آیا، سامنے نہیں آیا۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ عمران خان جو احکامات دیتے ہیں، جو عمران خان کی جانب سے کہا جاتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اور فلٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب دیکھیں 3 سے 4 لوگ ملتے ہیں اور ان 3-4 لوگوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، تو جو چیز رپورٹ نہیں ہوتی اور جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ چیزیں اس طرح رپورٹ نہیں ہو رہی، اس طرح چیزیں سامنے نہیں آ رہی جس طرح عمران خان احکامات جاری کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے آنے والے دنوں میں اس میں مزید آپ کو چیزیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں گے جو کہ عمران خان کو مل کے آتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔